الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجین کی اسکرین پر افطار کی خصوصی نشریات برکت رمضان۔ ناظرین اکرام، دوسرا عشرہ ہم سے جدا ہونے کو ہے اور ہم عشرہ مغفرت میں ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ رب کو راضی کرنے میں ہر شخص مصروف ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا مہمان، یہ پیارا رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا، اللہ کی رحمتیں رحمتیں لے کر ہم گناہ گاروں کے پاس آیا ہے، ہماری بخشش کا مجدہ سنانے آیا ہے۔ اور میرے کریم نے فرمایا، تاجدار مدینہ سرکار کریم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے، آپ نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ کہنے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے میری سرکار کی ذات ہیں۔ پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جسے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میرے سرکار نے کہا آمین، اور کہا جبریل نے کہ یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے بوڑھے والدین اس کے پاس ہوں، خدمت نہ کر سکے، اور سرکار نے فرمایا آمین۔ یعنی کہ آمین کہنے والی کون سی ہستی ہے اور بد دعا کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس واقعے سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ رمضان کی برکت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ رات صرف افطار پارٹیز اور سحری کی جو ہے محفل سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ رات جو ہے رب کو منانے کی رات ہے۔ یہ راتیں جو ہیں یہ اللہ مجید الکریم کو منانے کی رات ہے، یہ اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے، یہ مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اور کیا خوب ہے نظارہ کہ رب جو ہے اپنی شان کے لائق آسمان پہ جلوہ افروز ہو کے فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی جسے آج بخش دیا جائے؟ ہے کوئی آج رحمت مانگنے والا، اسے رحمت سے نواز دیا جائے؟ یقین جانیے، جب انسان رب سے اس کی محبت اور خوف کے ساتھ اس کے خوف سے آنسو یہاں پہنچتا ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے اگر گناہ جو ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، میڈیکل سائنس، ہماری سائنس بھی آج تک یہ پروف نہیں کر سکی کہ زمین و آسمان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے، لیکن یقین جانیے پاک نبی فرماتے ہیں بندہ گناہ گار زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر رو کر یہ کہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، اس کے خوف سے ایک آنسو کا ایک قطرہ صرف آنکھوں کے حلقے کے پاس آ جائے، حلقہ توڑے بھی نہ، آنکھیں نم ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ میرا جو جلال ہے، میرا جلال میری رحمت پہ حاوی ہے۔ فرمایا جو میرا جلال ہے وہ میری رحمت پہ حاوی آ جاتا ہے، جو میری رحمت ہے وہ حاوی ہے۔ جب اس کی رحمت آتی ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے گناہ پر اس کو تانا مت دو، نہ جانے وہ آنے والے مستقبل کا عابد و زاہد ہو، اور کوئی عابد اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، نہ جانے کون سی خطا ایسی ہو جائے کہ جو گمراہ ہو جائے۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص جو ہے، جو مستجاب الدعوات تھا، بلند بہو جس کا نام تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب گستاخی کی تو اس کے لیے وہی زبان جو باعث عذاب بن گئی۔ تو یعنی کہ یہ کب نیک ہونا یہ اس کے فضل کے ساتھ ہے، اور گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور نوجوان کی توبہ رب کو بڑی پسند ہے۔ ہم اپنی اسکرین سے بات کرتے ہیں خاص طور پہ کہ ہمارا یہ ملک پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، اور ہم جہاں پہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیجئے، پیغام محبت دیجئے۔ ایجنس کی اسکرین سے ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور ہم ایک روز موضوع کا ایک انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کا موضوع مغفرت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ عشرہ مغفرت ہے۔ مغفرت کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، رمضان کو کس طرح پلان کرنا ہے، بالخصوص بالعموم اس عشرے کو ہم نے کس طرح پلان کرنا ہے، تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے، رسول کریم کیا فرماتے ہیں، اور یہ خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، داتا صاحب کا نگر ہے، یہ لاہور شہر داتا صاحب کی نگری ہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، صوفیانہ تفسیر کیا کرتے ہیں، تفسیری کلام کریں گے۔ ہمارے پینل میں آپ جانتے ہیں کہ قوال حضرات قوالی پیش کرتے ہیں،
ثنا خان حضرات حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش کرتے ہیں، اور حضرت قبلہ حضرت علامہ جو ہے نا علمدار حسین بخاری صاحب بڑے ہی مسجع چہرے کے ساتھ، علمیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ جو ہیں ہمیں مستفید فرماتے ہیں، اپنے گفتگو سے ہماری روحوں کو مستنیر بھی کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کا جب ذکر چھیڑتے ہیں تو یقین جانیے روح جو ہے وہ نجف کا سفر کر کے واپس آتی ہے اور بارگاہ مولا حسین کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاضری پیش کرتی ہے، کیونکہ ان کے کرم سے بات بنتی ہے۔ کرم وہ کرتے رہے، سایہ کرم رکھا، کرم کی ہم نے آج بات کرنی ہے کہ کرم وہ کرتے رہے، سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، اور تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، تم ہی نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا۔ ہم قبلہ کی طرف جائیں گے، خوش آمدید کہتے ہیں حضور آپ کو، السلام علیکم جناب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ سے آج کے موضوع پہ تفصیلی کلام فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ سے حضور، آج کا موضوع مغفرت کا موضوع ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو کہ اسے معاف کر دے، اسے مغفرت مل جائے، پروانہ مغفرت مل جائے، تاکہ وہ عافیت کے ساتھ اس دنیا سے اپنی واپسی کا سفر طے کرے۔ کیا کہتے ہیں قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور پاک نبی کا فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد عارف طیبی صاحب، شکر گزار ہوں، اور آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ سے میرا گلا خراب ہے، اور اپنے ناظرین سے بھی، چونکہ اس میں ذرا کم سونا اور کام زیادہ ہے اس مہینے میں، تو اس اعتبار سے گلا ذرا متاثر ہے، لیکن انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ عشرہ مغفرت ہے جی، آج 16واں روزہ ہے ماشاءاللہ، جی، اس کے 4 دن باقی رہ گئے۔ یوں تو رمضان کریم کا ہر دن جی، اپنے اندر ایک بڑی بھرپور فضیلت کا مالک ہے، لیکن اسے عشروں میں تقسیم کیا گیا۔ عشرہ رحمت گزر گیا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، جی، اور عذاب النار سے نجات کا عشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ جی، جی، آپ نے جو فرمایا روڈ میپ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور توبہ اور مغفرت کے عشرے کے تقاضے کیا ہیں، تو قرآن میں اللہ کریم کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تواب الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جی، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، صحیح، یعنی گناہ کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، صحیح، جاؤکا، آہا، یہ تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حاضر ہو جائیں، واہ واہ واہ، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ہاں، اور یہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ طلبگار ہو جائیں، اچھا آگے شرط ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، آہا، توبہ واہ واہ واہ، سفارش رسول، صفات، واہ واہ واہ، لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ اللہ کو تواب، توبہ قبول فرنے والا اور سبحان رحیم و اللہ، کریم پائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ، اب یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے، آیت شفاعت، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ، سرکار تاجدار ختم نبوت اور ختم مرتبت، جن پہ تمام مراتب ہی ختم ہو جاتی، واہ واہ واہ، سرکار اللہ نے صاف فرما دیا، ظلموا لو انہم اذ ظلموا، جب یہ اپنے اوپر ظلم کر لیں۔ اللہ اکبر، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی ظلم اپنی جان پہ، جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، پہلے اس فلسفے کو سمجھ لیں آپ کے مساطر سے، تو وہ اپنی جان پر ظلم ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے۔ بے شک، بے شک جی، بے شک، جب آدم علیہ السلام سے ترکہ اولا ہوئی تو آپ سرکار نے جو دعا مانگی، ہمارے بابا جان نے آدم علیہ السلام علیہ نبینا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اللہ اللہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا واہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خاسرین، وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مطلب کیا؟ گناہ کیا۔ یہاں پہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤکا، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، واہ، آپ کے پاس آ جائیں، بالکل صحیح، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے
توبہ چاہیں مغفرت چاہیں جی وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو اللہ کے رسول تمہاری سفارش کر دیں، بالکل صحیح، تمہارے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهُ اللہ کو پائیں گے تواب الرحیم۔ واہ واہ واہ، اب یہ چیز کلیئر ہو، جب اب نبی علیہ السلام آج ہمارے درمیان نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، بظاہر جو لوگ نہیں، اس کا بالکل ایسی پردہ فرمایا، لیکن یہ آیت کیا شو کر رہی کہ سرکار اگر آج ہمارے درمیان موجود ہے، اس ایک شرط ہے، جاؤ کا، ہاں جی یہ تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ بالکل صحیح، اس زمانے میں بھی اگر جو اصحاب مصطفیٰ کریم جی جی صلی اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کا زمانہ تھا، جی جی، تب بھی ضروری تھا بارگاہ رسالت پناہ میں آیا جائے، واہ، اور اب آج بھی یہ ضروری ہے کہ مدینہ پاک میں بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے یہ دو اہم نقطے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، آگے باتیں ہو جائیں۔ بالکل صحیح، نبی عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مدینہ حاضر ہو جائیں، سرکار کے قدموں میں آ جائیں جی اور معافی کے خواستگار ہوں اللہ سے۔ صحیح، یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھ سے معافی مانگے۔ قبلہ اس کو میں چاہ رہا ہوں کنٹینیو کریں، لیکن بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں، یہیں سے پھر سلسلہ جوڑیں گے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں شاہ صاحب جو رہنمائی کر رہے ہیں مغفرت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک، حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں جائیں۔